السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میرا نام ہے ڈاکٹر واصل کامران. یہ بتائیے گا کہ کس قسم کے مریض ہیں آپ؟ ایم ڈی کیٹ. آپ کو کیا لگتا ہے آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں؟ اچھا، بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایم ڈی کیٹ سے متعلق کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ اسٹڈی آورس. یہ ویسے پہلا مریض ہے جو میرے پاس ایسا آیا ہے. بتائیں ذرا اپنی کنڈیشنز بتائیں. کیا کیا اسٹڈی آورس میں کیا آپ چاہتے ہیں؟ کیا پڑھائی شروع بھی نہیں کی ابھی تک؟ اچھا ٹھیک ہے. اور پڑھائی کا دل بھی نہیں ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں، میں آپ کو ہینڈل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ویلکم بیک فیوچر ڈاکٹرز. تو آج میں بہت 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 امپورٹنٹ سوال کو ایڈریس کرنے لگا ہوں. دیٹ از اسٹڈی آورس، اسٹڈی اسکیجول اور اسٹڈی ٹائم میرا کیا ہوتا تھا. ہاں ایک اور چیز، اگر آپ نے نوٹس نہیں کیا تو میں یہ ویڈیو وائٹ کوٹ پین کر بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے، آپ لوگوں کو یاد رہے پوری ویڈیو میں کہ ہم کس چیز کے لیے اپنا خون اور پسینہ لگا رہے ہیں. سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اسٹڈی آورز کی. تو اسٹڈی آورز دیکھیں 14 15 16 17 18 گھنٹے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. میرے اپنے جو پرسنل اسٹڈی آورز ہوتے تھے وہ 9 سے 10 آورز ہوتے تھے ود اکیڈمی. یہ جو ود اکیڈمی ہے یہ بہت ضروری ہے. اب اکیڈمی کے جو ہیں وہ 4 to 5 آورز ہوا کرتے تھے ڈیلی، اور جو میرے اپنے سیلف اسٹڈی کے آورز تھے وہ بھی 5 سے 6 آورز. تو میرے ملا کے 9 سے 10 آورز میرے ڈیلی ود اکیڈمی ہو جایا کرتے تھے. اینڈ دیٹ واز مور دین انف. صرف یہی نہیں بلکہ اس ٹائم کے اندر میں اپنا کھانا، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم، اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم، اور اپنی سپورٹس میں ٹینس کی کوچنگ لیا کرتا تھا. مجھے بہت شوق تھا ٹینس کا. اس کے علاوہ فٹ بال کے میچز کھیلا کرتا تھا، اور اپنی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو میں ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھتا تھا. میں نے اپنی ایم ڈی کی جرنی میں صرف یہ نہیں کیا کہ بس پڑھو پڑھو، کمرے میں بند ہو جاؤ، کمرے میں ہی کھانا، کمرے میں ہی سونا اور کمرے میں ہی زندگی. نہیں، میرا یہ کام نہیں تھا. میں نے اس ویڈیو کو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. پہلا پارٹ ہے اسٹڈی آورز اور اسٹڈی اسکیجول، اسٹڈی روٹین ود پیرل پریپ، یعنی کہ ایف ایس سی اور ایم ڈی کیٹ کے ساتھ میری روٹین کیا ہوتی تھی. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آفٹر ایف ایس سی ایگزامز، جب ایف ایس سی کے ایگزامز اوور ہو گئے تھے اور کمپلیٹ 100% فوکس مجھے ایم ڈی کیٹ پر رکھنا تھا، اس ٹائم میری روٹین کیا تھی. اور میں اکیڈمی جاتا تھا، اس ٹائم پر میں اکیڈمی جاتا تھا. اور تیسرا وہ پارٹ ہے کہ جس میں اکیڈمی نہیں جاتا تھا، وہ ایم ڈی کیٹ سے پہلے کا ٹائم تھا، بالکل مطلب 1 month بیفور ایم ڈی کیٹ، اور اس میں میری روٹین کیا ہوتی تھی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میری روٹین ڈیورنگ پیرل پریپ سیشن. اچھا ایک چیز تو بہت تینوں پوائنٹس کے اندر کامن ملے گی، وہ یہ ہے کہ میں رات کو کبھی نہیں پڑھتا تھا. مجھے ہمیشہ صبح کے ٹائم پڑھنے کی عادت تھی. دوست جن کو نہیں پتا پیرل پریپ سیشن کیا ہے، پیرل پریپ سیشن اکیڈمیز میں سٹارٹ ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ سے پہلے، اور وہ ایسا سیشن ہوتا ہے جس میں ایف ایس سی کی تیاری اور ایم ڈی کیٹ کی تیاری وہ پیرلل کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کی ایف ایس سی اور ایم ڈی کیٹ دونوں ساتھ ساتھ تیار ہو جائیں. اچھا تو بہت آگے پیچھے کی باتیں ہو گئی، کام کی بات کرتے ہیں. میری روٹین تو صبح میں ہمیشہ تقریباً 7 یا 8 o'clock اٹھتا تھا. تقریباً 8 بجے میں پڑھائی سٹارٹ کرتا تھا اور 8 سے 11 o'clock تک میں اپنی پڑھائی کرتا تھا. اس کے بعد 11 o'clock سے دوپہر کے 3:30 تک ہماری ایم ڈی کیٹ کی کلاس ہوتی تھی پیرل پریپ سیشن کے دوران. مطلب ہم جاتے تھے اکیڈمی اور ہمارا ایم ڈی کیٹ کی کلاسز کا لیکچر ہوتا تھا جس میں بایو کیمسٹری، فزکس اور انگلش ہوتی تھی. اس کے بعد 3:30 وہ کلاسز ختم ہوتی تھیں اور 4 o'clock سے آگے ہمارا آر این ٹی کا سیشن سٹارٹ ہوتا تھا. میں 3:30 کے بعد 4 o'clock جب سٹارٹ ہوتا تھا تو 4 سے 5 ہمارا ٹیسٹ ہوتا تھا. سب سے پہلے وہ میں ٹیسٹ سالو کرتا تھا اپنا، اور اس کے بعد میں آ جاتا تھا گھر. اچھا تو 5 بجے میں گھر پہنچتا تھا اور 5 بجے سے 6 بجے تک 1 گھنٹہ میں ریسٹ کرتا تھا، اور 6 بجے اٹھ کر میں 6 سے 9 بجے تک آرام سے اپنی سیلف اسٹڈی کرتا تھا، اپنی پڑھائی کرتا تھا. پھر 9 سے 10 بجے یہ 1 گھنٹہ میں کھانا کھاتا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا، وہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، اور میرا لیئر ٹائم ہوتا تھا، اس میں جو دل چاہے وہ میں کرتا تھا. پھر 10 o'clock سے 11 o'clock تک میں جاتا تھا ٹینس کھیلنے. ہاں جی، رات کے 10 سے 11 بجے میں ٹینس کھیلنے جاتا تھا. میرے پاس اتنا فری ٹائم تھا، آپ چیک کریں ذرا. تو 11 بجے میں ٹینس کھیل کر واپس آتا تھا، فل تھکا ہوتا تھا، نہا دھو کے میں سو جاتا تھا تقریباً 11:30 بجے تک. ہمارا ایم ڈی کیٹ کا پیرل پریپ کا سیشن ہوتا تھا، وہ ہفتے میں 3 دن ہوتا تھا صرف، یعنی کہ فرائیڈے کا دن، سیٹرڈے کا دن اور سنڈے کا دن. اب اگلا پارٹ آتا ہے کہ
آفٹر FSC ایگزامز، FSC کے بورڈ کے ایگزامز ختم ہو گئے تھے، اس کے بعد میری روٹین کیا ہوتی تھی؟ تو یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ FSC سے پہلے کی جو MD CAT کی کلاسز ہوتی تھی اس میں انہوں نے سیکنڈ ایئر ساری ہماری کلیئر کروا دی تھی، اور کامن سینس کی بات بھی ہے کہ ہماری سیکنڈ ایئر کی RNT چل رہی ہے تو ساتھ ساتھ یہ سیکنڈ ایئر کی MD CAT بھی یہ کلیئر کروا دیں۔ اس طریقے سے ہماری دونوں پیرلل تیار ہو گئیں۔ اب FSC کے ایگزامز کے بعد بورڈ ایگزام ختم ہو گئے، اس کے بعد جو ہماری MD CAT کی کلاس ہوتی تھی اس میں ہم فرسٹ ایئر کا کام کور کرتے تھے۔ تو صبح ہم لوگ اٹھتے تھے 6 بجے، نماز شماز پڑھی، اس کے بعد جی چلے گئے اکیڈمی۔ چلو بھائی اکیڈمی گئے، اکیڈمی میں 7 8 9 10 11 یا میرا خیال ہے 12 بجے تک تھا، 5 سے 6 گھنٹے تو اکیڈمی ہماری ہوتی تھی آفٹر FSC، اور اس 6 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر ہم لوگ اپنا فرسٹ ایئر کا کام کور کرتے تھے۔ اس کے بعد جی ہمارا MD CAT کی کلاس ختم ہوتی تھی، ہم لوگ واپس آتے تھے گھر، تو 12 بج جاتے تھے تقریباً آتے آتے۔ اس کے بعد 12 سے 2 بجے تک میں آرام سے ریسٹ کرتا تھا، میں سوتا تھا، اپنی نیند پوری کرتا تھا۔ 2 بجے اٹھتا تھا، 2 بجے اٹھ کر میں کھانا کھاتا تھا دوپہر کا، 2 سے 3 بجے تک کر لیں کھانا کھاتا تھا، اور 3 سے آگے تقریباً رات 9 بجے تک میری ہوتی تھی پڑھائی، سیلف اسٹڈی۔ سیلف اسٹڈی بہت ضروری ہے، آپ اکیڈمی میں بے شک پورا دن لگا دیں اگر، لیکن آپ کے پاس سیلف اسٹڈی کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کہیں سٹینڈ نہیں کر رہے۔ سیلف اسٹڈی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، اس لیے میں نے بہت سارا فوکس سیلف اسٹڈی پر ہوتا تھا۔ 3 بجے سے 6 گھنٹے ہوتے تھے، 3 بجے سے 9 بجے تک میں آرام سے اپنی پڑھائی کرتا تھا، جو اکیڈمی میں پڑھایا جاتا تھا اس کو میں گھر آ کر کرتا تھا۔ وہ میں نے اپنی ویڈیوز بنائی نہیں ہے کہ کس طریقے سے میں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد 9 بجے میں فارغ ہوتا تھا پڑھائی کر کے، 9 سے 10 کھانا اور فیملی ٹائم۔ اچھا 10 بجے کھانا شانا ختم ہو گیا، اس کے بعد میں کیا کرتا تھا؟ اس کے بعد میں پھر ٹینس کھیلنے جاتا تھا۔ 10 سے 11 بجے میں پھر سے ٹینس کھیلنے جاتا تھا، اور اس کے اندر میری کلاسز ہوتی تھیں۔ 11 بجے سے واپس آ کر میں 11:30 تک آرام سے فارغ ہو کر فریش وغیرہ ہو کر پھر میں سو جاتا تھا، اور پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ سے میرا سائیکل سٹارٹ ہوتا تھا۔ آپ اس چیز کی طرح نوٹس کریں کہ میں نے ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے، اور میری سلیپنگ آورز کتنے ہیں، مطلب بالکل پرفیکٹ سلیپنگ آورز ہیں، نہ اس سے زیادہ ہونے چاہیے نہ اس سے کم ہونے چاہیے۔ 11:30 پہ میں سو رہا ہوں، 12 o'clock کر لیں، 1 2 3 4 5 6 گھنٹے یہ ہو گئے، اور 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے اکیڈمی سے واپس آ کے، تو تقریباً 7 hours 30 minutes میری یا 8 hours ڈیلی سلیپنگ آورز ہوتے تھے، which was more than enough to keep me fresh and to keep me going۔ اب آتے ہیں پارٹ 3 کے اوپر کہ پارٹ 3 میں نے کس طریقے سے گزارا۔ پارٹ 3 کیا ہے کہ MD CAT سے پہلے اکیڈمی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب میں پورا دن گھر پر ہوتا ہوں، اور گھر میں کس طریقے سے میں پڑھائی کرتا ہوں، کس طریقے سے میری روٹین ہوتی ہے۔ اب یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ، کیونکہ اس میں آپ 100% اپنی ویکنیسز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، 100% اپنی تیاری کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور اپنی پریکٹسز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ کے پاس کام سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے تو آپ چنکس کے اندر اپنا سلیبس کور کر رہے تھے، جو اکیڈمی میں کروایا آپ نے گھر آ کے کر لیا، ایک چیپٹر کر لیا۔ اب آپ کے پاس فل 100% سلیبس فرسٹ ایئر کا بھی اور سیکنڈ ایئر کا بھی موجود ہے۔ یہ ٹائم میرے لیے سب سے مشکل تھا۔ صبح میں اٹھتا تھا تقریباً 7 بجے، ایز آلویز وہ میری روٹین چینج نہیں ہوئی۔ 7 بجے میں اٹھتا تھا، 8 بجے میں پڑھائی سٹارٹ کرتا تھا، 8 سے 1 بجے تک میں پڑھتا تھا، 1 بجے نماز شماز ہوتی تھی، دوپہر کا کھانا ہوتا تھا وہ کھاتا تھا، اور تقریباً 2 بجے میں سو جاتا تھا۔ 2 بجے سو کر میں گھنٹہ سوتا تھا، 3 بجے میں اٹھتا تھا، 3 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک میں پڑھتا تھا، درمیان میں نمازیں وغیرہ آتی تھیں، بریکس وغیرہ بھی چھوٹی موٹی میں لے لیتا تھا، اور اس کے بعد رات کا کھانا ہوتا تھا، 9 سے 10 کھانا ہوتا تھا، اور 10 بجے سے 11 بجے تک میں فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا، اور میرا ریلیکس کرتا تھا، تھوڑا کوئی ٹی وی دیکھ لیا یا پھر اپنا موبائل یوز کر لیا، وہ میرا یہ کام ہوتا تھا، اور رات 11 بجے 11:30 بجے میں سو جاتا تھا، اور صبح وہی روٹین۔ تو وہی روٹین تھی، زیادہ چینج تو نہیں تھا، اکیڈمی نہیں تھی اس کے اندر، لیکن اپنے میرے اسٹڈی آر ظاہر سی بات ہے بہت بڑھ گئے تھے۔ تو یہ تھا میرا اسٹڈی اسکیجول اور اسٹڈی روٹین۔ بہت سے لوگوں کو شاید پسند نہ آئے کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے، بٹ میرے لیے کام کر گیا تھا، اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا، کیونکہ میری ہیلتھ، میری فزیکل فٹنس اور میری پڑھائی سب کچھ مینیج ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔